جرم و سزا اور تحقیق و تفتیش کا شاندار شاہکار، چند گنا اور صحیح قسط نمبر 2 اور آخری۔ حسب وعدہ اگلے روز میں موتیاں والے سے ملنے گاؤں پہنچا تو گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ موتیاں والے کے آستانے سے باہر عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ رات کسی نے سرکار کو قتل کر دیا ہے اور اب ان کا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ کل جس شخص کو ہم نے جیتا جاگتا چھوڑا تھا وہ کفن میں لپٹا خاموش پڑا تھا۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی اچانک آخری وصل دے دیتی ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے مسافروں کو سارے کام چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لہرایا۔ میں اپنی جگہ بہنچکا کھڑا رہ گیا۔ یہ خیال کچھ ایسا ہی عجیب و غریب تھا۔ جو ہی جنازے کے بعد مرنے والے کو سپرد خاک کیا گیا، میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ مرحوم کے گھر آ گیا۔ میں نے گاؤں کے چودھری سے کہہ کر اس خادم کو بلوایا جو کل پیر کے حجرے میں لوگوں کو باری باری اندر بھیج رہا تھا۔ یہ 30-35 برس کا ایک سانولا سا شخص تھا۔ ہاتھ پاؤں کا مضبوط تھا، شکل سے ہی عیار اور باتونی لگتا تھا۔ اس کا نام مستانہ تھا۔ میں نے اسے بند کمرے میں بلا کر تنہائی میں بات چیت شروع کر دی۔ یہ جان کر کہ میں پولیس انسپکٹر ہوں وہ کافی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے میرے سوالوں کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے تھانے داری لہجہ اختیار کیا اور اسے بتایا کہ اسے میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا تو وہ گھبرا کر راہ راست پر آ گیا۔ وہ سرکار موتیاں والی کا خادم ہی نہیں، دستے راست بھی تھا۔ اندرون خانہ سب باتیں اسے معلوم تھیں۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ سرکار حنیفہ نامی اس عورت کے بارے میں جانتے تھے اور پولیس کو اس بارے میں بتا دینا چاہتے تھے۔ کاش وہ یہ کام کل ہی کر دیتے، مگر انہوں نے سوچ بچار کے لیے کچھ وقت مانگا اور یہی وقت ان کی موت کا سبب بن گیا۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا تھانے دار جی، سرکار کو اسی خبیث عورت حنیفہ نے قتل کیا ہے۔ اس کی اطلاع نہایت ہی سنسنی خیز تھی۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے جو شک ہوا تھا وہ بھی اسی بارے میں تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور وہ ڈائن اسی گاؤں کے ارد گرد کہیں موجود ہے۔ پچھلی جمعرات کو وہ سرکار سے ملنے آئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو مستانے، تمہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ معلوم ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا یہ پیر سراسر فراڈ اور دھوکے باز تھا۔ اب تو وہ خدا کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہے، لیکن تم یہی ہو، تم پر سخت سے سخت کیس بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ مستانے کو راہ راست پر لانے کے لیے مجھے کافی محنت کرنا پڑی، لیکن جب وہ ایک بار بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا چلا گیا۔ اس کا دل اپنے پیر کی ناگہانی موت سے نرم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا اور پیر کا سارا چٹا کٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ مستانے کے طویل بیان کا خلاصہ یہ ہے: سرکار موتیوں والی، جن کا اصل نام واجد علی تھا، 15-20 برس پہلے میلے ٹھیلوں میں عطر بیچا کرتا تھا اور لوگوں کے بازوں پر پکی سیاہی سے نام وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ پیری فقیری میں پڑا اور اسی گاؤں میں آ کر ڈیرا جما لیا۔ واجد علی ایک عیاش طبع شخص تھا۔ پیری فقیری کی آڑ میں اس نے اپنا شیطانی چکر چلا رکھا تھا۔ سادہ لوگ دیہاتی احترام کی وجہ سے اس کے سامنے بولتے نہیں تھے۔ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ کتنی دیر تک حجرے میں بند رہتا تھا۔ من پسند کی عورتوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے عریاں بدن پر اس سے تعویذ لکھوائیں۔ جو عورت اس کے زیادہ اثر میں آ جاتی تھی اس کی آبرو لوٹنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ حنیفہ بھی ایک ایسی ہی بدقسمت عورت تھی اور وہ اپنی گھریلو پریشانیاں لے کر بہت پہلے واجد علی کے پاس آ رہی تھی۔ اس وقت وہ 23-24 برس کی جوان لڑکی تھی۔ واجد علی نے نت نئے چلے کاٹنے پر اسے مجبور کرتا تھا۔ آخر ایک وقت آیا، اس نے موقع دیکھ کر اس بیچاری کی آبرو چھین لی۔ آبرو کھونے کے غم نے حنیفہ کو نیم پاگل کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں کے روبرو جا کر واجد علی پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگایا تو لوگوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ واجد علی نے یہ کہا کہ اس بیچاری کے جسم پر ایک جن نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ یہ کافر جن کئی سالوں سے اس کا دشمن چلا آ رہا ہے۔ اب اس لڑکی کی زبان سے اسے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ واجد علی کے حکم پر ہم نے حنیفہ کو زنجیروں سے باندھ دیا اور جن نکالنے کے لیے کئی روز تک تشدد کرتے رہے۔ پھر ایک روز حنیفہ نہایت خاموشی سے ہماری قید سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس نے خود ہمت کی یا کسی نے اسے نکال دیا۔ واجد علی کو شک تھا کہ یہ حرکت گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کی ہے۔ وہ امام صاحب اب فوت ہو چکے ہیں۔ حنیفہ کے بھاگ جانے سے واجد علی کئی روز تک سخت خوفزدہ رہا۔ اسے ڈر تھا کہ بات پولیس تک پہنچ جائے گی اور وہ پکڑا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واجد علی کا خوف کم ہوتا گیا اور وہ پھر سے اپنے کالے کاموں میں مصروف ہو گیا۔
تقریباً 4 سال گزر گئے اور آخر پچھلی جمعرات کو ایک بار پھر حنیفہ نظر آئی۔ اس نے اپنا جسم ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا، چہرے کا بھی تھوڑا سا حصہ نظر آتا تھا۔ میں اسے پہچان نہ سکا اور حجرے میں وہ داخل ہو گئی۔ اس نے اپنے لباس میں ایک چھری چھپا رکھی تھی۔ واجد علی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں جدوجہد کی آواز سن کر ہم بھی اندر داخل ہو گئے۔ حنیفہ کے ہاتھ سے تیز دھار چھری چھین لی گئی۔ واجد علی کے حکم پر ہم نے حنیفہ کو بے دردی سے زد و کوب کیا۔ جب وہ نیم جان ہو گئی تو اسے اٹھا کر کھیتوں میں پھینک آئے۔ گاؤں کے کئی لوگ حنیفہ کو پہچان گئے تھے، مگر کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے نہیں گیا۔ لوگوں کو واجد علی کی بات پر پورا یقین تھا کہ اس عورت پر جن کا سایہ ہے اور یہ جن انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سارا دن حنیفہ گنے کے اسی کھیت میں پڑی سسکتی رہی، مگر رات کے وقت وہ ایک بار پھر غائب ہو گئی اور آج ٹھیک 4 روز بعد واجد علی کا قتل ہو گیا ہے۔ واجد علی کے مرید خاص مستانے کی روایداد نہایت سنسنی خیز تھی۔ اس روایداد نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، لیکن کئی رازوں سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ میں نے کہا، مستانے تیرا کیا خیال ہے، واجد علی کو حنیفہ نے مار دیا ہے یا کسی اور نے؟ مستانہ بولا، جناب میں نے آپ کو سب کچھ بتانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میرا یہی خیال ہے کہ واجد علی حنیفہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، گاؤں والوں کا کیا خیال ہے؟ مستانے نے کہا، گاؤں والوں کی رائے بھی کھل کر سامنے نہیں آئی، مگر میں ان میں سے اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیر صاحب کی اچانک موت میں کسی جن بھوت کا ہاتھ ہے۔ خاص طور پر عورتیں تو زور شور سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ سرکار کو حنیفہ کے جن نے مارا ہے۔ میں لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ مجھے مستانے کی عقل پر بھی شک ہو رہا تھا اور وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا کہ واجد علی کو حنیفہ نے قتل کیا ہے، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ حنیفہ جیسی عام سی عورت ایک اونچی 4 دیواری پھلانگ کر بند حجرے میں گھسی اور اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور شخص کو پچھاڑ کر کلہاڑی سے ہلاک کیا۔ یاد رہے کہ موقع واردات پر تشدد کے آثار تھے جن سے قاتل اور مقتولہ کی جدوجہد ظاہر ہوتی تھی۔ مستانہ یا تو دوسرے دیہاتیوں کی طرح خوفزدہ تھا یا اپنے اندر کی بات چھپا رہا تھا۔ بہرحال اس بات کو میرا ذہن تسلیم کر رہا تھا کہ اپنی مالکن عطیہ کو ہلاک کرنے کے بعد حنیفہ نے اس گاؤں کا رخ کیا ہے اور پیر واجد علی عرف سرکار موتیاں والی سے ملی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہاں کوئی اچھا ارادہ لے کر نہیں آئی ہوگی۔ میں نے مستانے سے اپنا آخری اور سب سے اہم سوال کیا۔ میں نے پوچھا کہ حنیفہ کس گاؤں کی رہنے والی ہے؟ جواب میں مستانہ بولا، جناب میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن یہ ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں، کوشش کی جائے تو نہ کسی طریقے سے پتہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ مقامی ایس ایچ او گوپال سنگھ اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ قریبی گاؤں شاہ مولا میں چوری کی واردات ہو گئی ہے، وہاں جا رہا ہوں، سوچا جاتے جاتے تم سے بھی ملتا جاؤں۔ میں اس سے رسمی طور پر واردات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے ایک کھاتے پیتے گھرانے زمیندار جعفر احمد کی حویلی میں رات چور گھس آئے۔ چوروں میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے آواز دے کر چوکیدار سے حویلی کا بیرونی دروازہ کھلوا لیا۔ بعد میں اس کے ساتھیوں نے چوکیدار کو بے بس کیا اور اندرونی حصے کی طرف بڑھے، مگر مکین جاگ گئے اور مجرموں کو بھاگنا پڑا۔ عورت کا سن کر میرا چونکنا لازمی تھا۔ کسی نامعلوم خیال کے تحت میں اس وقت گوپال سنگھ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ میرا یوں اس کے ساتھ جانا از حد مفید ثابت ہوا۔ ایک طرح سے مجھے اس کیس کے تالے کی چابی مل گئی۔ شاہ مولا وہاں سے کوئی 6 کوس دور تھا۔ راستہ کچا اور سخت دشوار تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار رات کو کوئی 1:30 بجے شاہ مولا پہنچے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ گاؤں کے لوگ کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی جعفر احمد کی حویلی جاگ اٹھی۔ حویلی میں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ اس گھر میں جعفر احمد سے زیادہ اس کی بہن زینت کا حکم چلتا ہے۔ زینت 27-28 برس کی ایک جوان سالہ اور خوبصورت عورت تھی۔ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن مال و دولت کی کثرت نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھا دیا تھا۔ شکل سے ہی زمین اور سمانہ ساز لگتی تھی۔ ایس ایچ او گوپال سنگھ کو بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چوری کی ایک عام سی واردات کے لیے گوپال یہاں تک بھاگا آیا تھا۔ رات چونکہ زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں زینت بیگم کی حویلی میں ہی قیام کرنا تھا۔ اس نے ہماری خوب آؤ بھگت کی۔ حسب رواج ایک زبردست کھانے کے بعد مجرے کا اہتمام بھی کیا۔ زمیندار لوگ دعوتوں اور مجروں کے ذریعے نہ صرف پولیس والوں کو ہم نوالا بناتے تھے، بلکہ گاؤں والوں پر بھی ایک طرح کا رعب ڈالتے تھے۔ رات کے جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو میں نے حویلی کے ایک بوڑھے خادم کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا نام شاید حیات محمد تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد حنیفہ نامی
عورت کو تو جانتا ہے؟ حنیفہ کا نام سنتے جیسے بوڑھے کو کرنٹ لگ گیا۔ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا اور پھر اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ میرے پاس آ بیٹھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں صاحب جی؟ بوڑھا ڈرے ڈرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ روانی میں بولا، میں کیوں نہیں جانوں گا صاحب جی، وہ اس حویلی کی مالکن رہی ہے۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا حیات محمد، میں حنیفہ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہا کہ حیات محمد جیسے اپنے آپ میں آ گیا، ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، صاحب جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، زینت بیگم ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ وہ ہیلوں بہانوں سے ہمارا امتحان کیوں لیتی رہتی ہے؟ خدا کی قسم ہم اس قسم کے افراد نہیں، ہم اس کے وفادار ہیں۔ وفاداری نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ میں نے کہا حیات محمد تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں کسی کے کہنے پر تمہاری وفاداری کا امتحان نہیں لے رہا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے ان معلومات کی ضرورت ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں، حنیفہ ابھی زندہ ہے اور اس پر بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ حیات محمد حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ غالباً اسے ان دونوں باتوں پر حیرت ہوئی تھی، یعنی حنیفہ کی زندگی پر بھی اور اس کی مصیبت پر بھی۔ بوڑھے حیات محمد پر اپنا اعتبار بٹھانے میں مجھے کچھ وقت لگا۔ جب میں نے اسے باور کرایا کہ میں حنیفہ کا دشمن نہیں اور حیات محمد کی باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، تو وہ مجھے حنیفہ کی رام کہانی سنانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے بتایا، صاحب جی میں اس حویلی کا برسوں پرانا خادم ہوں۔ جو کچھ زمانے کے ہاتھوں اس حویلی پر اور اس حویلی کے ہاتھوں زمانے پر گزرتا رہا ہے، سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے موسم بہار کی وہ شام آج بھی کل کی طرح یاد ہے جب حنیفہ بی بی ڈولی میں بیٹھ کر اس حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے روشن چہرے نے اس حویلی کو جگمگا دیا تھا۔ ملک اقبال خوشی سے پھولوں نہیں سماتے تھے۔ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ ان دنوں ملک اقبال کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی مگر مالکن اپنی قسمت ساتھ لے کر آئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ملک اقبال کا شمار گاؤں کے خوشحال لوگوں میں ہونے لگا۔ چودھری انہیں اپنے برابر بیٹھنے کے لیے جگہ دینے لگے۔ پورے 1 سال تک یہ حویلی خوشیوں میں ڈوبی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ ان خوشیوں کو گرہن لگنے لگا۔ حنیفہ بی بی کی گود ہری نہیں ہوئی۔ گاؤں میں ہی علاج معالجہ کرایا گیا، جادو ٹونے، تعویذ گنڈے سب کچھ آزمایا گیا، لیکن حنیفہ بی بی کی قسمت نہیں پلٹی۔ گزرنے والا ہر دن حنیفہ بی بی کی مایوسی میں اضافہ اور ملک اقبال کی چاہت میں کمی کرتا گیا۔ ملک اقبال خود مختار تھا، والدین دنیا میں نہیں تھے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی من مانی پر آ گیا اور شادی کے صرف 2.5 سال بعد اس نے دوسرا بیاہ رچا لیا۔ وہی دہلیز جس پر 2.5 برس پہلے حنیفہ بی بی کی ڈولی اتری تھی اور خوشیوں کے شادیانے بجے تھے، ایک اور ڈولی اتری۔ اس ڈولی سے زینت بیگم اتری اور ایک بے رحم سوکن بن کر حنیفہ بی بی کی زندگی میں زہر گھولنے لگی۔ پورے 2 برس تک اس حویلی میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنے ہی جیسی ایک دوسری عورت کو جس طرح دکھ پہنچایا اور رسوا کیا، وہ ایک دردناک کہانی ہے۔ زینت بیگم دھیرے دھیرے ملک صاحب کے دل و دماغ پر اس طرح سوار ہوئی کہ وہ اس کے سوا سب کچھ بھول گئے، اس کی آنکھوں کے اشاروں پر چلنے لگے۔ پہلے انہوں نے حنیفہ بی بی سے صرف بولنا بند کیا، پھر ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ تک نوبت آئی اور آخر پیٹنے بھی لگے۔ حنیفہ بی بی بھی آخر ایک عورت ہی گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی، کب تک اس آگ میں جلتی؟ ایک بہن اور ایک پاگل ماں کے سوا اس کا دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی اور آخر تعویذ گنڈوں کے چکر میں پھنس گئی۔ یہاں سے کوئی 6 کوس میل ایک پیر ہے جسے لوگ سرکار موتیاں والی کہتے ہیں۔ حنیفہ بی بی اس کے پاس جانے لگی۔ تھوڑے بہت پیسے تو حنیفہ بی بی کے پاس ہوتے تھے۔ اس مکار نے اپنا مستقل اسے گاہک بنا لیا، اس طرح سے اس سے طرح طرح کے چلے کٹوائے، کھانے کے لیے بھی الٹے سیدھے نسخے دیتا رہا۔ ان نسخوں میں افیم کی ملاوٹ بھی ہوا کرتی تھی۔ حنیفہ بی بی آہستہ آہستہ پیر کے چکروں میں پھنستی چلی گئی۔ زینت بیگم کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی، اور وہ بھی چمک چمک کر اقبال کے کان بھرنے لگی، کہ یہاں تک کہ حنیفہ بی بی پر پیسوں کی چوری کا الزام بھی لگانے لگی۔ وہ حنیفہ بی بی جو کل تک گھر کی مالکن تھی، آج غیروں کی طرح کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اپنی سوکن پر غالب آنے کی خواہش میں اور اپنے خاوند کو جھانسنے کی کوشش میں بیچاری نے اپنا آپ برباد کر لیا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ملک اقبال نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ یہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی سنا ہے اس کے بہنوئی نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ وہ پہلے ہی اپنی پاگل ساس کی وجہ سے پریشان تھا۔ سالی بھی بے گھر ہو کر آ گئی تھی تو وہ ناک منہ چڑھانے لگا۔ پھر ایک روز ہمیں یہ روح فرسا خبر ملی کہ حنیفہ پر جن کا سایہ ہو گیا ہے
اور اسے سرکار موتیاں والی کے آستانے پر زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے بوڑھا حیات محمد خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اگر میں اسے بتا دیتا کہ 4 سال پہلے لاپتہ ہونے والی حنیفہ صرف 1 روز پہلے اس حویلی میں داخل ہوئی تھی تو حیات محمد یقیناً چارپائی سے اچھل پڑتا، لیکن میں ابھی اسے چارپائی سے اچھالنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے اپنے طور پر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کل رات حویلی میں داخل ہونے والے افراد میں حنیفہ شامل تھی۔ غالباً چوکیدار نیا تھا اور اس نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، حیات محمد، ملک اقبال اب کہاں ہے؟ حیات محمد مسکرایا، میرا خیال ہے آپ اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں۔ ملک اقبال کو فوت ہوئے پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ زمین کے ایک جھگڑے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ کوئی 4 مہینے چارپائی پر پڑا رہا۔ زخم خراب ہونے سے اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ اس کی بیماری کے دوران زینت بیگم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بھائیوں جعفر اور اصغر علی کو حویلی میں بلا لیا تھا۔ ملک اقبال کی زندگی میں ان دونوں نے تقریباً سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ اس چھنال عورت نے ملک کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ مرتے مرتے وہ اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ بیوی اور سالوں میں بانٹ گیا۔ اب یہ لوگ یہاں بیٹھے عشرت کرتے ہیں اور رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ملک کی زندگی میں ان کے چہروں پر جو مسکینی اور شرافت نظر آتی تھی، اب اس کا عشر عشیر بھی باقی نہیں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہت سی کڑیاں مل گئی تھیں اور ایک تصویر مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز میں نے انسپکٹر گوپال سے مشورہ کرنے کے بعد زینت اور اس کے دونوں بھائیوں کو بات چیت کے لیے بلا لیا۔ جعفر اور اصغر دونوں شکل سے حرام خور لگتے تھے۔ سرخ چہرے، چمکدار مونچھیں اور موٹے جسم، دونوں کے گلے میں سونے کے قیمتی کینٹھے تھے۔ زینت کے شوہر کو مرے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، مگر وہ بھی بنی سنوری نظر آتی تھی۔ دونوں بھائی زینت سے چھوٹے تھے۔ میں نے بڑے بھائی جعفر سے پوچھا، جعفر میاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ پرسوں جو لوگ آپ کے گھر آئے تھے ان کا مقصد چوری نہیں کچھ اور تھا۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو وہ تم تینوں میں سے کسی کو یا تم تینوں کو قتل کرنے آئے تھے۔ میری بات سن کر تینوں بہن بھائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، پھر ان کے چہروں پر خوف لہرانے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ عورت کون تھی؟ وہ حنیفہ تھی۔ حنیفہ؟ زینت اور جعفر کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ میں نے کہا، ہاں حنیفہ، اور شاید تمہیں معلوم نہیں وہ اس سے پہلے 2 قتل کر چکی ہے۔ زینت اور اس کے بھائیوں کی حیرانی نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے خوف بھی جھانکنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں کچھ نہ بول سکے۔ میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زینت بی بی، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمیں کسی کے گھریلو معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور مسمات حنیفہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہے، مگر اس وقت قانونی طور پر آپ اور آپ کے بھائی جائیداد کے مالک ہیں۔ ہمارا کام اس خطرے سے آپ کو بچانا ہے جو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ جعفر نے اپنی بدحواسی پر اب کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ گردن اکڑ کر بولا، انسپکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کی بچی ہمیں قتل کر سکتی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہ قتل کر نہیں سکتی، کر چکی ہے، اور اگر تم نے کوئی غلطی کی تو بڑی بات نہیں کہ یہاں بھی خون خرابہ ہو جائے، اور میرے پاس یہ حق ہے کہ خون خرابے سے بچنے کے لیے میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو اندر کر دوں۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں اسے غور سے سمجھو۔ میرے سخت لہجے نے نوجوان جعفر کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ زینت ان تینوں میں سمجھدار تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف کے سائے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، پھر باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہم پر 5-6 ہزار روپیہ خوشی سے خرچ کر دے گی۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھ کر کھلے لفظوں میں کہا، زینت بی بی، برائے مہربانی آپ مجھے رشوت کی پیشکش نہ کریں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے۔ اگر آپ کی جگہ آپ کے گاؤں کا کوئی غریب کمہار ہوتا تو بھی میں ایسا ہی کرتا۔ زینت کا رنگ سفید پڑ گیا، ہکلا کر بولی، تھانے دار صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جی وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ میں نے کہا، میرے اندازے کے مطابق کوئی پیشہ ور مجرم حنیفہ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ مجرم کوئی چور بھی ہو سکتا ہے، قاتل، مفرور یا ڈکیت بھی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرے گا۔ امکان ہے کہ یہ کوشش 1 ہفتے کے اندر اندر ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم حویلی سے رخصت ہو کر واپس چلے جائیں۔ بعد میں رات کو کسی وقت میں اپنے 2 یا 3 ساتھیوں کے ساتھ سادہ کپڑوں میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم نہایت خاموشی کے ساتھ حویلی میں موجود رہیں گے۔ آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مجرموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تھوڑی بحث و تمہیز کے بعد یہ معاملہ طے پا گیا۔ ہم چوری کا کیس درج کر کے اور بیانات وغیرہ لے کر واپس آ گئے۔ اسی روز کوئی 8 بجے ہم پھر
شاہ مولا کی طرف روانہ ہوئے۔ جس جگہ سے ہم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا وہ شاہ مولا سے تقریباً 4 کوس دور تھا۔ اس امید پر تھے کہ ہم تازہ دم گھوڑوں پر 2 گھنٹوں میں شاہ مولا پہنچ جائیں گے۔ وہ دسمبر کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ 2 روز پہلے ہونے والی بارش نے سردی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا۔ میرے ساتھ بلال شاہ کے علاوہ ایک سب انسپکٹر بھی تھا۔ ہم نے عام دیہاتیوں کی طرح کے چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں۔ سوانگ میں حقیقت بھرنے کے لیے بلال شاہ حقہ بھی گڑگڑا رہا تھا۔ چلتے ہوئے گھوڑوں پر حقہ پینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ کام وہ بڑی مہارت سے کر رہا تھا۔ تقریباً 2 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بلال شاہ کی تمباکو نوشی نے ایک کام کر دکھایا۔ حقے کی گرم گرم چلم کہیں گھوڑے کے جسم سے ٹکرائی اور وہ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نتیجے میں اس کی ایک ٹانگ گڑھے میں گر گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ بلال شاہ اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ ہم نے بمشکل اسے اٹھایا۔ حقے کے علاوہ گھوڑا بھی اب کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ بری طرح لنگڑا رہا تھا۔ ہم نے راستے میں اسے ایک بیلدار کے ڈیرے پر باندھ دیا۔ اب سب انسپکٹر نے بلال شاہ کو اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا۔ ہماری رفتار خاصی سست ہوگی اور رستے ہی میں 12 بج گئے۔ آدھی رات کا وقت، سنسان راستہ اور بلا کی سردی۔ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دیہات کی کھلی فضا میں جب دھند پھیلتی ہے تو پھر چند فٹ تک دیکھنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم شاہ مولا سے کافی دور تھے کہ ایک جگہ سب انسپکٹر نے پیشاب کرنے کے لیے گھوڑا روکا۔ دیکھا دیکھی بلال شاہ کو بھی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ بھی سب انسپکٹر کے پیچھے غائب ہو گیا۔ پھر سب انسپکٹر صاحب تو جلدی آ گیا لیکن بلال شاہ نہیں لوٹا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ وہ ہمیں پریشانی ہونے لگی، یا تو اس کا کام لمبا ہو گیا تھا یا پھر وہ راستہ ہی بھول گیا تھا۔ دھند زیادہ ہو تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اوپر سے وہ کچھ بوکھلایا ہوا بھی تھا۔ گھوڑے کے سے گر کر اچھے بھلے آدمی کا سر چکرا جاتا ہے۔ ابھی میں اسے آواز دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک جانب سے الادین کے جن کی طرح برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ تشویش اتنی زیادہ تھی کہ اس کا آزار بند بھی گھٹنوں میں لٹک رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، خان صاحب، وہاں درختوں میں سے ابھی 3 گھڑ سوار گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی۔ مجھے شک تو پڑتا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ میں بلال شاہ کا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ وہ بولا، ان کے پاس ایک مشعل تھی، اسے جلانے کے لیے تھوڑی دیر وہ درختوں میں رکے، پھر شاہ مولا کی طرف نکل گئے۔ ہم تینوں فوراً گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حتی الامکان تیزی سے شاہ مولا کی طرف بڑھنے لگے۔ جلدی ہمیں دور دھند میں ایک مشعل حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہم گھوڑوں کی مدر ٹاپیں بھی سنائی دینے لگیں۔ گھڑ سواروں کا رخ یقیناً شاہ مولا گاؤں کی طرف تھا۔ ہم نے گھوڑوں کی رفتار سست کر لی اور کچھ فاصلے سے مشعل کا تعاقب کرنے لگے۔ گہری دھند اور تاریکی میں ایک دشوار گزار سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھڑ سوار اب ہم سے کافی آگے نکل گئے تھے، اس لیے مشعل ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ہم سیدھے زینت بیگم کی حویلی کے بیرونی دروازے پر پہنچے۔ بیرونی دروازہ بند تھا اور 2 چوکیدار ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ ہم نے انہیں ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور ایک قریبی گلی سے ہو کر حویلی کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ ہماری توقع کے عین مطابق مجرم یہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کہیں چھپا دیے تھے اور مشعل بھی بجھا دی تھی۔ ان کی موجودگی کا اندازہ ایک کمند سے ہوتا تھا جو حویلی کی ایکویں دیوار سے لٹک رہی تھی۔ یہ کمند ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا ہمارے پہنچنے سے چند سیکنڈ پہلے مجرم حویلی کی چھت پر پہنچ گئے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ حنیفہ ان کے ساتھ تھی تو وہ کمند کے ذریعے چھت پر ہرگز نہیں پہنچ سکی ہوگی۔ پھر وہ کہاں تھی؟ اس کا جواب مجھے بلال شاہ کی اچانک چیخ نے دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک سائے سے گتھم گتھا تھا۔ اس وقت میں نے حنیفہ کی نسوانی آواز پہچان لی۔ وہ خود کو بلال شاہ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں لپک کر ان دونوں کے سروں پر پہنچا۔ مجھے حنیفہ کے ہاتھ میں چھری نظر آئی۔ یہ چھری کسی بھی لمحے بلال شاہ مرحوم بنا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹ کر چھری والی کلائی تھام لی اور بازو مروڑ کر حنیفہ کو غیر مسلح کر دیا۔ آپ بلال شاہ اور سب انسپکٹر اسے بآسانی سنبھال سکتے تھے۔ میری ضرورت حویلی کے اندر تھی۔ میں نے پہرے داروں کو ہوشیار کرنے کے لیے چند ہوائی فائر کیے اور گھوڑا سنبھال کر تیزی سے حویلی کے سامنے والے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب میں گیٹ پر پہنچا تو حویلی کے صحن سے جدوجہد کی آوازیں آئیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا زینت بیگم کے کارندوں نے کسی شخص کو گھیر رکھا تھا۔ وہ اسے لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے بری طرح مار رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ غصے کی فراوانی میں یہ لوگ ملزم کو جان سے مار دیں گے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ قانون کو ہاتھ میں لینے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر میں نے 1-2 ہوائی فائر کیے اور ملزموں کی جان بچائی۔ پھر بھی کلہاڑیوں کے واروں سے وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر روشنی میں لائے۔ اس کی شکل دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔
میرے سامنے مستانہ پڑا کرا رہا تھا، وہی مستانہ جو پیر واجد علی کا دستے راست سمجھا جاتا تھا۔ حنیفہ اور مستانے کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجرموں کا خونی منصوبہ ناکام ہونے میں میری ہوائی فائرنگ کا دخل تھا۔ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی زینت بیگم کے آدمی ہوشیار ہو گئے تھے اور انہوں نے دونوں مجرموں کا سراغ لگا لیا تھا، جو ہلچل سے گھبرا کر سیڑھیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ پھر مستانہ تو قابو آ گیا، جبکہ دوسرا شخص تاریکی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا۔ جان بچنے کی خوشی میں زینت بیگم اور اس کے بھائی پھولے نہیں سماتے تھے، جوش سے ان کے چہرے لال بھبکے ہو رہے تھے۔ حنیفہ ہماری حراست میں تھی، ورنہ شاید وہ اسے آج جان سے ہی مار دیتے۔ اب بھی وہ اسے منہ پر گالیاں نکال رہے تھے اور لان تان کر رہے تھے۔ وہ ہتھکڑی میں جکڑی خاموش بیٹھی تھی۔ مضروب مستانے کو ریڑے پر ڈال کر ہسپتال روانہ کیا جا چکا تھا۔ ہم نے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے اور ضروری کارروائی کے بعد مجرمہ کو لے کر تھانے واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے میں پوچھ گچھ کے دوران حنیفہ نے ایک طویل بیان قلم بند کرایا۔ اس بیان سے کیس کے تمام تاریک گوشے روشن ہو گئے۔ حنیفہ کا یہ بیان میں اپنے لفظوں میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے پیر واجد کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے کے بعد حنیفہ نے احتجاج کیا تو واجد کے چیلوں نے اسے زنجیروں سے باندھا۔ مقامی مسجد کے امام صاحب کے ایک حافظ قرآن شاگرد نے اسے رہائی دلائی۔ زخموں سے چور گرتی پڑتی نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہوگی۔ آخر کسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ ہوش آیا تو خود کو شہر کے خیراتی ہسپتال میں پایا۔ کوئی خدا ترس آدمی اسے وہاں داخل کرا گیا تھا۔ 1.5 مہینہ زیر علاج رہنے کے بعد وہ ٹھیک ہوئی اور اسے چھٹی دے دی گئی۔ اس روز وہ ہسپتال کے گیٹ پر کھڑی اپنی بے نمائی کا تماشا پر آنسو بہا رہی تھی کہ حاجی کرامت اسے سہارا دے کر گھر لے گیا۔ وہ 4 سال حاجی کرامت کے گھر رہی۔ وہ دل سے اس کی عزت کرتی تھی، مگر جب حاجی کرامت نے پہلی بیوی اور بچوں سے بے وفائی کر کے دوسری شادی رچا لی اور دوسری بیوی نے پہلی بیوی کی زندگی حرام کرنے کا روایتی چلن اختیار کیا تو حنیفہ کے زخم چپکے چپکے کھلنے لگے۔ اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو اپنی سوکن زینت کے ہاتھوں اس پر بیت چکا تھا۔ اسے اپنی مالکن عطیہ کے کردار میں زینت کا عکس دکھائی دینے لگا اور وہ بدتدریج اس سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی حنیفہ کے اندر ایک الاؤ سا بھڑکنے لگتا۔ عطیہ کی ریشہ دورانیاں بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ حنیفہ کی نفرت بھی شدید ہوتی گئی۔ آخر حالات اس موڑ پر پہنچے جب ایک روز حاجی کرامت نے اپنی پہلی بیوی کو برا بھلا کہہ کر میکے بھیج دیا اور عطیہ اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں ناچنے لگی۔ اس دوران عطیہ کی ماں اس سے ملنے آئی۔ دونوں ماں بیٹے کے کمرے میں راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ اپنی باتوں کے دوران عطیہ نے ماں کو بتایا کہ اس نے محلے کے عامل سے بڑا خاص تعویذ لکھوایا ہے۔ یہ تعویذ اس نے کچی اینٹ پر لکھ کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، میں یہ اینٹ کسی چلتے کنویں میں پھنکوا دوں گی۔ عامل نے کہا ہے کہ جو ہی اینٹ کسی چلتے کنویں میں نیچے گرے گی، تیری سوکن بیمار ہو کر چارپائی سے لگ جائے گی۔ پھر جو اینٹ پانی میں گھلتی جائے گی وہ بھی گھلتی جائے گی اور آخر گھل گھل کر مر جائے گی۔ عطیہ کی باتوں نے حنیفہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کا غم و غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرتی رہی اور اگلی صبح اس نے عطیہ کو جان سے مار ڈالا۔ یہ قتل اس نے بڑی جذباتی حالت میں کیا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ موز اور جذبات نے اسے قتل کروایا تھا۔ جب وہ یہ قتل کر چکی تو اس نے سوچا کہ اب سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ جلد یا بدیر پھانسی کا پھندا اس کا مقدر بننے والا ہے، اور جب مقدر موت ہی ہے تو پھر مرنے سے پہلے اس منزل تک پہنچنے والوں سے انتقام کیوں نہ لیا جائے۔ پیر واجد علی کا چہرہ اپنی پوری خباستوں کے ساتھ اس کے خیالوں میں در آیا۔ وہ دنیا کے ہر شخص کو معاف کر سکتی تھی لیکن اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کمرے ہمت باندھی اور اسے قتل کرنے کے ارادے سے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن کچھ بھی تھا، وہ ایک ناتواں عورت تھی۔ غم و غصے نے اسے دلیر ضرور کر دیا تھا، مگر وہ ظالم کے پنجے کو کہاں تک مروڑ سکتی تھی۔ پیر واجد نے اس کا حملہ ناکام بنایا اور اپنے کارندوں کے ہاتھوں بری طرح پٹوا کر اسے کھیتوں میں پھینک دیا۔ وہ وہاں پڑی موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مستانہ وہاں پہنچا۔ مستانہ ایک عرصے سے اس کی حالت زار دیکھ رہا تھا۔ وہ دلی طور پر اس خوبصورت لیکن مجبور عورت سے ہمدردی رکھتا تھا۔ پیر واجد علی کے حکم پر اس نے حنیفہ کو اپنے ہاتھوں پیٹا بھی تھا اور اذیتیں بھی پہنچائی تھیں، لیکن دل ہی دل میں وہ اس پر ترس بھی کھاتا تھا۔ وہ اپنے پیر سے متنفر بھی تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ہزاروں کماتا ہے اور انہیں کوڑیوں میں ٹرخا دیتا ہے۔ اس کی تمام عیاشیاں بھی اس کی نگاہ میں تھیں۔ اس نے حنیفہ کو کھیت سے اٹھایا اور خاموشی سے اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر لے گیا۔ وہ حنیفہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حنیفہ پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر اس نے شرط لگائی کہ وہ واجد علی کو ٹھکانے لگانے میں اس کی مدد کرے۔ مستانہ راضی ہو گیا۔ دسمبر کی اس یخ بستہ رات کو جب میں پیر واجد سے مل کر واپس آ گیا تھا، مستانہ اور حنیفہ حجرے میں داخل ہوئے۔ مستانے نے واجد کو نیچے گرایا اور حنیفہ نے
کلہاڑیاں مار مار کر اسے جان سے مار دیا۔ پیر واجد کے قتل کے بعد حنیفہ کا حوصلہ مزید بڑھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کی سوکن زینت حویلی پر راج کر رہی ہے اور اس کے بھائی سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خون سے رنگے ہاتھوں سے کچھ اور خون کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مستانہ بھی تیار تھا۔ مستانے نے اپنے ساتھ ایک نڈر نقیب زن بھولے موچی کو ملایا اور پوری تیاری کے بعد ہم تینوں شاہ مولا جا پہنچے۔ ان کا ارادہ کم از کم زینت کو قتل کرنے کا تھا۔ موقع ملنے پر وہ اس کے دونوں بھائیوں کو بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ بہرحال انہیں اپنے منصوبے میں ناکامی ہوئی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو مکین جاگ گئے اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ دوسری کوشش انہوں نے صرف 2 دن بعد کی اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس طرح ناکام بنا دیا۔ قارئین الجھن میں ہوں گے کہ مظلوم پکڑا گیا اور ظالم دن دناتے رہے۔ قانون نے صرف ظالم کی مدد ہی کیوں کی؟ اس سوال کا جواب آپ کسی بھی دیانتدار پولیس والے یا سرکاری ملازم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، لیکن میں قارئین کو ضرور بتاؤں گا کہ میرے دل میں بھی زینت بیگم اور اس کے بھائیوں کے لیے نفرت کا گوشہ موجود تھا۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ خون کرنے میں جتنا ہاتھ حنیفہ کا ہے اس سے زیادہ ہاتھ زینت بیگم اور اس کے زن مرید مرحوم شوہر کا ہے۔ انہوں نے اپنے ظالمانہ رویے سے حنیفہ کو اس راستے پر پہنچا دیا جہاں اس کے لیے مایوسیوں اور تاریکیوں کے سوا تعویذ گنڈوں اور افیم کی گولیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے مقامی ایس ایچ او گوپال سنگھ سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں بھائیوں پر ایک اسپیشل مخبر مقرر کرے تاکہ ان کی حرام کاریوں کا پتہ چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ گوپال سنگھ خود بھی اسی خیال کا حامی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند ہفتوں میں ان دونوں بھائیوں کو ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ گوپال سنگھ تو دونوں بھائیوں کو نہ پھنسا سکا، لیکن اس طاقت نے انہیں پھنسا لیا جس کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے اور جس کے پکڑے ہوئے کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں چھڑا سکتی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، مستانے کی گرفتاری سے پہلے جعفر اور اصغر اور ان کے آدمیوں نے اسے بری طرح مارا تھا۔ اس مار پیٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور جبڑا بھی 2 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جیل جانے سے پہلے کئی مہینے ہسپتال میں زیر علاج رہا جہاں اس کی ٹانگ گھٹنے پر سے کاٹنا پڑی۔ مستانے کا ایک جوان سا بھائی شہرہ تھا۔ یہ لڑکا بدماشی میں پاؤں رکھتا تھا اور خاصا اتھرا مشہور تھا۔ جن دنوں مستانہ گرفتار ہوا شیرہ مفرور تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حالت زار کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ سارا سال کیا دھرا ادھر زینت اور اس کے بھائیوں کا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ اس آگ کو بھولے موچی نے اور بھڑکایا۔ وہ بھی حویلی سے اپنی جان بچا کر شیرے کے پاس ہی پہنچا تھا۔ وہ دونوں جعفر کو مزہ چکھانے کے منصوبے بناتے رہے اور آخر جون کی ایک تاریک رات کو انہوں نے حویلی میں گھس کر جعفر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جعفر کے کرندے جاگ اٹھے اور انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اندھا دھند فائرنگ میں بھولے موچی کے علاوہ جعفر کا چھوٹا بھائی اصغر بھی ہلاک ہو گیا۔ شیرہ اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اپنے جوان سال بھائیوں کی لاشیں دیکھ کر زینت پر جو کچھ گزری اس کا تصور آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ بویا تھا آج اس کا پھل مل گیا تھا۔ اس کے دونوں چہیتے مال مفت اڑاتے اڑاتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور وہ خود چہرے پر پھٹکار کر زندگی دورگورگ ہو گئی تھی۔ حنیفہ کے خلاف میں نے نہایت نرم کیس بنانے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ عدالت میں وکیل صفائی کو یہ ثابت کرنے میں دشواری نہ ہو کہ حنیفہ نے دونوں قتل جنون کی حالت میں کیا اور اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ مستانے کے خلاف میں نے زیر دفعہ 380 اور 304 قتل میں معاونت کا چلان تیار کر لیا تھا۔ اس طویل عدالتی کارروائی کے بعد ہائی کورٹ نے حنیفہ کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا جبکہ مستانے کو 4 سال قید بامشقت سزا ہوئی۔ اس کے بعد مجھے حنیفہ اور مستانے کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ممکن ہے کسی موڑ پر ان دونوں کے راستے ایک ہو گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں۔